تاریخ ہمیں اکثر بادشاہوں اور جرنیلوں کا نام بتاتی ہے۔ جی، لیکن وہ کہانیاں اکثر رہ جاتی ہیں جو پردے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ آج ہمارے پاس تاریخی متن کے کچھ ایسے ہی اقتباسات ہیں جو ایک گمنام ہیرو، ایک رقاصہ اور جاسوسہ زکھوئی کی کہانی بتاتے ہیں۔ ایک ایسی عورت جس نے اپنی جان پر کھیل کر ایک بہت بڑی بغاوت کو بے نقاب کیا، ایک ایسی بغاوت جو ایوبی سلطنت کی بنیادیں ہلا سکتی تھی۔ تو آج ہم ان ذرائع کی مدد سے زکھوئی کی قربانی، اس کی ذہانت اور اس سازش کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے سیدھا منظر میں داخل ہوتے ہیں۔ قاہرہ کا محل ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے سپہ سالار اور انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ رپورٹس کچھ اچھی نہیں ہیں اور ماحول میں شدید تناؤ ہے۔ اور یہ منظر خود بہت اہم ہے۔ صلاح الدین جیسے حکمران کے لیے انٹیلیجنس صرف معلومات نہیں تھیں، یہ سلطنت کی بقا کی ضمانت تھی۔ علی بن سفیان کا ان کے ساتھ ذاتی طور پر موجود ہونا یہ بتاتا ہے کہ معاملہ صرف فوجی نہیں بلکہ بہت ہی خفیہ اور نازک ہے۔ اور رپورٹس کس بارے میں ہیں؟ رپورٹس سوڈانی فوج میں بے چینی اور ایک ممکنہ بغاوت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جو کسی بھی حکمران کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی گمبھیر میٹنگ کے بیچ میں ایک دربان گھبرائے ہوئے انداز میں اندر آتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے اور وہ لڑکی اصرار کر رہی ہے کہ اسے فوراً امیر مصر سے ملنا ہے۔ اور یہ سنتے ہی علی بن سفیان؟ جی، علی بن سفیان جو اب تک بالکل پرسکون تھے، کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے باہر بھاگے۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے۔ یہ رد عمل کچھ عجیب نہیں لگتا؟ ایک زخمی لڑکی کی خبر پر انٹیلیجنس چیف کا اس طرح بھاگنا؟ نہیں، یہ عجیب نہیں، بلکہ یہ جاسوسی کی دنیا کا ایک بنیادی اصول واضح کرتا ہے۔ جاسوسی نیٹ ورکس انسانی اساسوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ علی بن سفیان کا رد عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑکی کوئی عام مخبر نہیں تھی، وہ اس کے نیٹ ورک کا کوئی بہت ہی قیمتی حصہ تھی۔ ایک اہم آسے کا زخمی ہونا مطلب پورے آپریشن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یعنی دشمن آپ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ بالکل۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی جو بھی خبر لائی ہے وہ سلطنت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لڑکی کو اندر لایا جاتا ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ صلاح الدین اسے اپنے پلنگ پر لٹا دیتے ہیں۔ پلنگ کی سفید چادر فوراً خون سے سرخ ہونے لگتی ہے۔ وہ طبیب کو بلانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن لڑکی ایک ٹوٹی ہوئی نحیف آواز میں کہتی ہے، کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ آپ دیکھیں، اس کا پہلا جملہ ہی اس کے کردار کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی،